گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کا ملارا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یہ خطہ آپ ہی کے رنگ میں رنگا ہے۔ وہ سرزمین جو کبھی جہالت کی تصویر تھی، اس ولی کامل نے اس خطے کی تقدیر کو یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔ یہ کس کے در پہ کھڑا ہے ہجوم تشنہ لباں، یہ کس کی سبز فصیلوں میں شام ہوتے ہی حروف نعت نبی کی رمجموں کا نزول۔ سروں کے ایک زمانہ غلام ہے اس کا، عثمان سید حجویر نام ہے ان کا۔ تو دوستو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آئے ہیں حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار شریف پر، آپ کو ان کے مزار کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو چلیں پھر، آپ میرے پیچھے یہ مزار شریف دیکھ رہے ہیں، تو اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ تو دوستو ابھی دربار شریف میں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس وقت آپ مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوں گے تو سامنے آپ کو یہ صحن نظر آتا ہے، جس کا ڈیزائن بھی ابھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ میپ بھی شیئر کرتا ہوں۔ جب آپ صحن میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سائیڈ مرد حضرات کے لیے ہے اور وہ سائیڈ خواتین کے لیے ہے۔ ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مزار شریف کو مکمل طور پر کور کیا گیا ہے اور یہیں پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ دیکھیں جی، ابھی کافی زیادہ دروازے یہاں پر بنائے جا رہے ہیں جہاں سے زائرین گزر کر آگے جائیں گے۔ سامنے میپ ہے، تو چلیں پھر آپ کے ساتھ یہ میپ شیئر کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے جی مزار شریف کا نیا ڈیزائن جو ابھی تعمیر کیا جا رہا ہے، اور جہاں سے ابھی ہم گزر کر آئے ہیں وہ یہ جگہ ہے۔ یہ صحن آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے میں گزر کر آیا ہوں، اور یہاں سے آپ سیدھا اس مزار کے اندر جائیں گے۔ یہ جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے، جو میں پہلے آپ کو دکھا رہا تھا دروازے، یہ راستہ ہوگا آگے جانے کے لیے، اور آگے پھر یہ صحن ہے اور یہ مسجد ہے۔ ابھی ہم وہاں پر بھی جائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے حالات زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو لاہور محض تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کا حامل ہی نہیں بلکہ تصوف اور طریقت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس شہر نے کبھی وہ دور بھی دیکھا جب ذات پات کی تقسیم، جابرانہ حکمرانی اور جادوگری کا بول بالا تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب قادر مطلق نے اس خطے کی کایا ہی پلٹ دی۔ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ شہر غزنی سے تقریباً 846 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے 1471 ہجری میں حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے۔ آپ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خدلی رحمۃ اللہ کے حکم پر اسلام کی تبلیغ کے لیے لاہور میں تشریف لائے۔ لاہور میں تشریف آوری کے بعد آپ نے ایک اونچے ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلہ بعد میں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدر بلندی پر ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے اور بھیڑ وصول کی جاتی تھی، اور جو ان جادوگروں کی مخالفت کرتا تو اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے۔ اللہ کے کرم سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے قدم لاہور کی دھرتی پر لگے اور ان جادوگروں کا زوال شروع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ نے ایک عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ عورت ڈر گئی،
کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس عورت نے انکار کیا، اگر یہ دودھ میں آپ کو دے دوں گی تو وہ جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ نے اسے تسلی دے کر سمجھایا کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی اور دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی اور اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اب وہ اتنا زیادہ نکلا کہ اب اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب دوسرے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ ان کو نیکی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ دودھ میں حصول برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر جاتا۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی، اور جب جادوگر رائے کو پتہ چلا، جو کہ اس وقت کے گورنر کا نائب تھا، ہنستا اور تانا کشی کرتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہوا اور بولا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ رحمت اللہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا اور ہوا میں اڑنے لگا تاکہ وہاں پر موجود لوگ ڈر جائیں۔ تو اس وقت آپ رحمت اللہ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ اسے نیچے لے کر آؤ، تو جوتے نے ہوا میں پرواز کی اور جا کر جادوگر کے سر پر لگنے لگا اور اسے مارتے ہوئے آخرکار آپ کے قدموں میں گرا دیا۔ قدموں میں گرتے ہی اسے حق جلوے نظر آنے لگے تو اس نے آپ سے معافی مانگی، آیا تھا لڑنے کے لیے مگر ہار کر غلامی قبول کر لی، مسلمان ہو گیا اور ظاہری باطنی علوم کی تربیت حاصل کر کے بعد میں اسلام کا معلم بن گیا۔ دوستو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 465 ہجری کو وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک 18، 19 اور 20 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان میں سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ داتا دربار میں روزانہ اذان فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مزار شریف کے دروازے کھولنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ کے مزار شریف کے 4 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے مرد زائرین کے لیے اور 1 دروازہ خواتین کے لیے مختص ہے۔ داتا دربار کے داخلی دروازوں میں اسلامی فن تخلیق نمایاں ہے۔ دربار کے احاطے میں ایک سونے کا دروازہ موجود ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔ اس کا ڈیزائن ایران سے بنوایا گیا تھا۔ داتا دربار کمپلیکس کی بیسمنٹ میں ایک وسیع سما ہال بھی موجود ہے جس کا رقبہ 40,000 مربع فٹ ہے۔ یہاں سما کمیٹی کے زیر اہتمام ہر جمعرات کو قوالی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوستو، داتا دربار ایڈمنسٹریشن کے مرکزی دفاتر سے منسلک ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ ایک کمرے میں فاروق احمد لیونارڈ انگلستانی کی قبر واقع ہے، جو بنیادی طور پر انگریز تھے۔ کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ جسے نکلسن نے 1911 میں کیا تھا اور یہ ان دنوں مغربی ممالک میں دستیاب تھا۔ فاروق احمد کی کشف المحجوب کے مطالعہ سے دنیا ہی بدل گئی اور آپ اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد فاروق احمد لاہور منتقل ہوئے اور اپنی باقی زندگی داتا صاحب کی خدمت میں صرف کی۔ آپ 13 فروری 1945 میں اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ کے مزار کے احاطے میں دفن ہونے کا اعزاز پایا۔ 50 سال کے بعد 80 کی دہائی میں جس وقت مسجد کی توسیع کا کام جاری تھا، 50 سال گزر جانے کے بعد بھی جسم صحیح حالت میں موجود تھا، اس لیے ان کی دوبارہ سے تدفین کی گئی اور یہ حصہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ کے مزار شریف سے قدرے نیچا ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم دربار شریف کے ساتھ یہ مسجد بنائی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اندر سے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، اس مسجد کی تاریخ
مغلیہ شہزادہ دارا شکوہ اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں بیان کرتا ہے کہ اس مسجد کے ساتھ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی ایک کرامت بھی وابستہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے، تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے تمام نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ ہزاروں سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کی یادگار آج بھی داتا دربار میں محفوظ ہے۔ اس مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے اور اس وقت موجودہ مسجد دربار سے منسلک صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مقابلہ کروایا گیا جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین فن نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد کے دونوں اطراف میں موجود مینار ترک مساجد کی فن تعمیر کی عکاس ہے۔ مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطی کا خصوصی اہتمام نظر آتا ہے۔ تو دوستو ابھی ہم داتا صاحب دربار کی بیسمنٹ میں چلتے ہیں اور آپ کو بیسمنٹ کا وزٹ کرواتے ہیں، تو چلیں پھر نیچے چلتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ویلوگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔